على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ واصحابک یا نور اللہ نويت سنة الاعتقاد نویت سنت الاعتقاب اللہ پاک کے پیارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو کل قیامت کے دن اس سے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حتی الامکان نگاہ نیچی کر کے توجہ کے ساتھ بیان سننے کی عادت بنائیں۔ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بلا عذر ٹیک لگاتے ہوئے، بالوں کو سہلاتے ہوئے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ آج شب براءت ہے، یعنی چھٹکارا پانے کی رات، نجات پانے کی رات۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر جو ہے وہ مغفرت فرما دیتا ہے گناہ کا۔ سبحان اللہ۔ بنی کلب یہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بکری پر کتنے بال ہوتے، تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرت فرما دی جاتی۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، اور بڑے بڑے فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مرنا ہم سب نے بھی آخر کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، ہر جاندار کے ساتھ ہونا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مرنے کے بعد جو اعمال کام آئیں گے ان اعمال کی تیاری میں ہم مصروف ہو جائیں، اور میں یاد رکھیے موت آنی ہے۔ اگر اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو یاد رکھیے موت اتنی اچھی ہے، یہ طے ہے۔ اور جتنے برے اعمال کریں گے، اپنی زندگی بدعمالیوں میں گزاریں گے، موت اتنی ہی سخت ہوگی۔ موت ویسے بھی بہت سخت ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ مثالیں ہی بدن میں جھرجھری پیدا کرنے والی ہیں۔ جیسا کہ ایک مثال اس کی یوں دی گئی کہ موت کی سختی ایسی ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ ہو اور اس پر اس کو کسی روئی کے گٹھڑ میں داخل کیا جائے اور پھر اس کو ایک دم جھٹکے سے کھینچ لیا جائے، تو اب اس میں اس کے کانٹوں میں جو ہے وہ روئی لگتی ہوئی آئے۔ فرمایا موت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک مثال یہ دے کے فرمایا کہ تلوار کی 1000 ضربوں سے زیادہ سخت موت ہے۔ آج ہمارے ہلکا سا انگلی پہ
بلیڈ سے چھری سے کٹ لگ جائے یا سوئی چبھ جائے کسی تکلیف ہو. اب تو شوگر ٹیسٹ کرنے کے آسان سے آسان طریقے آ گئے ہیں، ورنہ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو انگلی ہے نا، اس انگلی پہ سوئی چبھائی جاتی ہے. اب آپ بتائیں کہ حالانکہ وہ ہلکی سی چبھن ہوتی ہے لیکن وہ بھی ہلا دیتی ہے، ابھی سوئی چبھی. انجیکشن لگوانے گئے، انجیکشن لگے گا، سچی سچی بتائیے کہ کیا جب انجیکشن جو قریب سے دیکھتے ہیں تو جھرجھری ہوتی نہ ہوتی یار انجیکشن. اندازہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اس ہلکی سی تکلیف میں ہمیں ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے، تو موت کی تکلیف کیسی، موت کی تکلیف کیسی. آج اسی سے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج شب برات ہے اور یہ وہ رات ہے کہ نفسیاتی طور پر ہم مسلمانوں میں نفسیاتی طور پر ایک ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آج کی رات خود بخود ہماری ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس دل کر رہا ہوتا ہے، دعا کریں گے تو دعا میں رکت ہوگی، قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے میں رکت ہوگی، قبرستان جائیں گے تو وہاں جا کر کے رکت ہوگی. یہ ایک نفسیاتی اثر ہے ہمارا. تو اسی لیے اسی سے متعلق موت کا ہلکا سا ایک موضوع ہمارے درمیان ہو جائے تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یار آخر میں نے ماننا ہے اور موت کبھی بھی آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مسلسل دیکھتے رہے، پھر باہر چلے گئے. اس شخص نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت ہے. اس نے کہا میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجھے ہی لینے آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور دراز علاقے میں پہنچائے. تو چونکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے پیارے نبی ہیں کہ ہوا بھی آپ کا حکم مانتی ہے، جنات بھی آپ کا حکم مانتے ہیں، پرندوں کی آپ بولیاں بولتے ہیں، ایسے شاندار آپ نبی ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور آپ ہوا کو حکم دے دیں کہ یہ مجھے ہند میں پہنچا دے کسی دور علاقے میں بچ جاؤں ان سے. حکم سنتے ہی ہوا نے اسے ہند پہنچا دی. پھر حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام تمہارا آئے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم میرے قریب بیٹھے شخص کو مسلسل کیوں دیکھ رہے تھے؟ اب ملک الموت نے عرض کی حضور مجھے اس پر حیرانگی ہو رہی تھی، اس بیٹھے ہوئے شخص پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے حکم یہ ملا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی روح ہند میں قبض کرو، حالانکہ یہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پتہ یہ چلا کہ ایک تو موت کا دن مقرر ہے، جو دن مقرر ہے نا وہ مقرر ہے، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جو جگہ مقرر ہے وہاں ہونا ہے. فرار کسی سے بھی نہیں ہے، نہ موت سے فرار ہے نہ جگہ سے فرار ہے. موت آنی ہے، بالکل آنی ہے،
بندہ کچھ بھی کر رہا ہو، کہیں بھی چلا جائے، موت آنی، اور جس کی موت نہیں آنی وہ لاکھ کوششیں کرے، نہیں مرتا، بچ جاتا ہے۔ کئی ایسے آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، خودکشی کی کوشش کر رہا تھا لیکن بچا گیا اچانک۔ میرے دوست نے مجھے واقعہ بتایا، پرانی بات بتا رہا ہوں، جب ٹارگیٹ کلنگ ہوا کرتی تھی کراچی شہر میں، ٹارگیٹ کلنگ کا مطلب ہے کہ فلاں شخص ہے نا، اس کو مارنا ہے، یہ ٹارگیٹ ہے، وہ شخص اس کو مارنا ہے اور وہ موقع ملے اس کو مارنا۔ تو مجھے دوست نے میرے واقعہ بتایا کہ وہ ایک ڈبو پر جہاں کیرم وغیرہ کھیلا جاتا ہے، وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، ایک ریتا پلاٹ کا واقعہ ہے، پرانی بات ہے، کافی سال گزر گئے اس بات۔ تو وہ لڑکا وہ کھیل رہا تھا، دو لڑکے موٹر سائیکل پر، پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا وہ فوراً اترا اور اس نے پسٹل نکالا اور نکال کر اس ٹارگیٹ کو جس کو مارنے آیا تھا اس کو اس نے مارا، تو گولی پھنس گئی۔ اس نے پھر اس کو لوڈ کیا، پھر مارا، پھر پھنس گئی۔ چند مرتبہ یہ کوشش کرتا رہا لیکن وہ گولی چل کے نہیں، آخر کار فوراً آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں ہے، اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، جبھی وہ بچ گیا۔ اور جب وقت آ جاتا ہے تو بندہ کتنی تدبیر اختیار کر لے، کیسے کیسے حربے استعمال کر لے، لیکن موت آ جاتی ہے۔ اور بعض تو ایسی حیران کن موت ہوتی ہے، عبرت والی بھی ہوتی ہے، کہ اپنے ہی محافظ اپنے بندے کو جس کی حفاظت پر معمور ہے اس کو مار دیتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں ہمارے جو ہمارے سامنے یہ سننے میں آئی ہیں کہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ جس کو اپنا گارڈ بنا کے لے کے جا رہے ہیں اسی نے مار دیا، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کی جگہ مقرر ہے جہاں موت آنی ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ موت کا دن مقرر ہے، اس دن موت لازمی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 26 سورۃ قاف آیت نمبر 19، ترجمہ کنز ایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت آنی بھی ہے، وقت پر بھی آنی ہے، اور ساتھ میں سختی بھی ہے۔ اس کی سختی ہے، قرآن میں فرما دیا یہ بہت سخت ہے۔ اب اس کی سختی کیسی ہے یہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام، حضرت سام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے گزرے، تو بنی اسرائیل نے عرض کی، اے اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ وہ اس قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہم اس سے موت کا تذکرہ سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک سے حضرت سام بن نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کرنے کی دعا کی، تو اللہ پاک نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے استفسار فرمایا، یہ سفیدی تمہارے زمانے میں تو نہیں تھی؟ یعنی بال تو کالے تھے، یہ سفیدی کیسے ہوگی؟ پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے، پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ یہ پتہ ہے کب سے سفید ہونا شروع ہوئے؟ سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے ان کے بال سفید ہوئے۔
اور جب ان کے بال سفید ہوئے نا تو آئینے میں جب آپ نے اپنا چہرہ مبارک دیکھا تو دیکھا کہ بال چند بال سفید ہے. عرض کی یا اللہ پاک یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے خلیل یہ بزرگی ہے، یہ بزرگی ہے. تو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ یا اللہ پاک میری اس بزرگی کو بڑھا، سبحان میرے اللہ. بال بہت سفید ہے. یہاں کوئی اسلامی بھائی میرے درس حاصل کریں کہ جو اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں. سفیدی آنی ہے، سفیدی آ جائے، لیکن وہ اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں. کالا کیوں کرتے ہیں؟ کالا کرنا تو ویسے ہی اسلام میں ناجائز ہے، منع ہے، سختی سے منع ہے. بلکہ حدیث پاک میں تو کالا رنگنے کو نا یہ کافروں کا کلر فرمایا ہے، کافروں کا رنگ. آپ کالا کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ جوان ہو گیا، 50 سال آپ کی عمر ہو گیا، اب جوانی آپ کی تو چہرے سے نظر نہیں آ رہی ہے. کالا کرنے سے آپ کیا 30 سال کے ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن صرف ذکر میں نے عرض کی. اگر ہم میں سے کوئی یا ہمارے دوستوں میں سے کوئی بالوں کو کالا کرتا ہے اس کو فوراً منع کریں. اس کا منع کیا گیا، سختی سے منع. رنگنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو کالے کے علاوہ دوسرا رنگ کریں، جیسے مہندی لگائی، اس کی اجازت. اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے مہندی لگائی بھی ہے اپنی داڑھی میں، سر میں بھی داڑھی ہوئی، لیکن کالا نہیں، کالا کرنے کی اجازت نہیں. تو حضرت سام رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کے زمانے میں تو بال سفید نہیں تھے، تو یہ سفید کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا یا روح اللہ علیہ السلام، میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے بتایا 4000 سال. 4000 سال. مگر اب تک موت کی سختی اور کڑواہٹ مجھ سے نہیں گئی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی کیا خوشی ہے دل کو چلتے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. سبحان اللہ. مرنا ہے، مرنا ہے میرے پیارے سے، بالکل مرنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ روح نکلنے کی تکلیف اور موت کی سختی بہت شدید ہوتی ہے. ذرا غور کیجیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاتھ میں ذرا سی چھری کی نوک ہی لگ جائے یا پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے اور کیسے درد سے کراتے ہیں. ہمارے سامنے کسی کی انگلی کٹ جائے اور خون بہنے لگے تو ہمارے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ہم سے دوسرے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. حالانکہ موت کی تکلیف تو چھری سے کانٹے، چھری سے کاٹنے، آروں کے چیرنے اور تلوار کے وار سے بھی زیادہ شدید ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، عمر بہت تھوڑی سی، زندگی کا کچھ نہیں پتا کہ کب کس کا آخری دن آ جائے. آنا تو ہے. اب جیسے آج شب برات ہے، ہو سکتا ہے کہ کل صبح کسی کی موت کی خبر آئے. یہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2009 میں یا 2010 میں، آپ کو یاد آ جائے گا جب یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں ان دنوں ڈنگ روڈ شارع فیصل تھانے کی مسجد میں امامت کرتا تھا. تو وہیں پر ہی جو بہت زوردار شور ہوتا،
آج رات تھی نا، کل صبح کراچی ایئرپورٹ سے پرائیویٹ ایئر لائن کا ایک طیارہ اڑا، اور اڑنے کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کی مارکلا پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے میں جتنے مسافر تھے، چھوٹا طیارہ تھا پرائیویٹ، اس طیارے میں جتنے مسافر تھے سب مر گئے۔ کب ہوا یہ؟ آج بڑی رات آئی شب برات، اور صبح یہ تقریباً 9:30 10 بجے یہ حادثہ ہوا۔ اس طیارے میں ایک شادی شدہ نوجوان جوڑا بھی تھا، جو 1-2 دن پہلے شادی ہوئی تھی اور ہنی مون منانے اسلام آباد اور مری جا رہا ہے۔ یہ بڑی عبرت والی بات ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جس طیارے میں کیسی وہ خوشیوں اور بڑی باتیں کر رہے ہوں گے، کیسی پلاننگ بن رہی ہوگی، ہم وہاں کے منظر بھی دیکھیں گے تو ادھر بھی لے کے چلوں گا، تو وہاں بھی لے کے جاؤں گا، یہ بھی تمہیں دکھاؤں گا، یہ بھی ہوگا تو یہ بھی ہوگی، اتنے دن ہم اسٹے کریں گے، تمہیں میں وہاں کا بھی نظارے کرا کے لاؤں گا۔ لیکن کیا پتا تھا کہ طیارہ اترنے سے پہلے ہی موت آ جائے۔ اگر وہ مسلمان تھے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر وہ، کیونکہ اس میں کافی بھی ایک ایئر ہوسٹس بھی مری تھی، غیر مسلم تھی، تو غیر مسلم بھی سفر کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان جوڑا تھا اور جتنے بھی اس میں طیارے میں مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت کرے۔ آمین۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی، عبرت ہے یا نہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ ان کو پتا تھا کہ یار یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ اگر یہ پتا ہو تو کیا بات ہے؟ موت کا علم جو ہے نا ہمیں ہے، لیکن ہمارے اندر خوف نہیں ہے۔ موت کا علم جانوروں کو نہیں ہے، لیکن اگر ان کو علم ہو جائے نا، حدیث سے بات میں ارشاد فرمایا کہ اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جائے نا، تو تمہیں کھانے کے لیے موٹا اور خربر جانور ہی نہ ملے، ان کو یہی صدمہ لگ جائے کہ مرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ اپنے دوسرے اونٹ ساتھیوں کو تنگ کر رہا ہے، کبھی اس کو کاٹ رہا ہے، کبھی اس کو کاٹ رہا ہے، کبھی اس کو پریشان کر رہا ہے، کبھی کسی کا چارہ پھینک رہا ہے، اس طرح کی وہ شرارتیں کر رہا ہے اونٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکر بان کے پاس گئے جو اونٹوں کو چراتا ہے، تو اس سے کہا کہ یہ تمہارا اونٹ کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ جو، وہ جانتا نہیں تھا کہ اللہ پاک کے نبی، اس نے کہا حضور یہ جو بڑا تنگ کرتا ہے مجھے، اور اس نے بڑا پریشان کیا، دوسروں کو بھی یہ نہ کھانے نہیں دیتا ہے اور تکلیف دیتا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس ہے، اونٹ کے پاس، اور اس کا سر اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں کچھ کہہ دیا، آپ آگے تشریف لے گئے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد واپس جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہے، جو بڑی شرارتیں کر رہا ہے، وہ اب ایک طرف سہما سہما غمگین ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا شکر بان سے کہ اس اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا حضور ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ ٹائم پہلے آپ گئے تھے تو یہ آپ نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا؟ اس کی تو شرارتیں ختم ہو گئی ہیں، آپ نے کیا اس کے کان میں کہہ دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کے کان میں صرف یہ کہا تھا کہ تجھے مرنا ہے، بس یہ غم اور یہ صدمہ اس کو دے دیتا۔ تو جانوروں کو موت کا علم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا، لیکن ہمیں علم ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یار مرنا بھی ہے، یہ بھی پتا ہے کہ یار موت کی جگہ بھی مقرر ہے، اور ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ یار اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، اور برے اعمال کریں گے تو اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم میں نہ جھونک دیا جائے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ساری باتیں ہمیں پتا ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پر غفلت سبحان اللہ، غفلت ہم پر طاری ہے۔ میں نے کہا کہ آج کی رات کیسی ہوتی ہے؟ ابھی دیکھیے گا، مطلب آپ اجتماع میں ابھی کلثوم مسجد کے سامنے اجتماع میں دیکھیے گا کس طرح رونے کی آوازیں آئیں گی، رو کے دعا کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن یار ہماری یہ کیفیت برقرار کیوں نہیں ہے؟
اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم بے نمازی پھر بھی رہتے، نماز پھر بھی نہیں پڑھتے۔ صلاۃ التسبیح میں بھی آپ دیکھیں گا کتنی بڑی تعداد ہے، حالانکہ صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے، جان بوجھ کر بھی کوئی نہیں پڑھے گا تب بھی گناہ نہیں، اور جبکہ یہ ہے بھی کتنی لمبی نماز، لیکن صلاۃ التسبیح میں کتنی بڑی تعداد ہے۔ اور ابھی ہوگی بھی کتنے بجے؟ ابھی 2 گھنٹے بعد 12 بجے 35-40 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو پڑھتے پڑھتے، لیکن اس میں ایک تعداد کثرت سے آتی ہے، لیکن یہی تعداد 5 منٹ 10 منٹ والی فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتی، ظہر کی نماز میں کیوں نہیں آتی، عصر کی نماز میں کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم پر غفلت طاری ہے، ہم پر غفلت طاری۔ خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی نہیں صلاۃ التسبیح میں نہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی یہ تو نفل نماز ہے، فرض نماز کب پڑھیں گے ہم؟ ہماری فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر ہم میں سے کوئی 2 وقت کی 3 وقت کی پڑھتا ہے نا، تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، 2 وقت کی پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی کسی کو 3 وقت کی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ بھی 2-3 وقت کی بھی نماز ہے نا وہ بھی کسی مصروفیت کے سبب چھوڑ دیتے، تو یاد رکھیں یہ شخص بھی بے نمازی ہے، یہ شخص بھی بے نمازی ہے۔ جی ہاں، اس خوشفہمی میں نہ رہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، پکا نمازی نہیں ہونا، پکا نمازی ہونا چاہیے، وہ پکا نمازی نہیں ہے، بے نمازی ہے وہ۔ پکا نمازی کس کو کہتے ہیں؟ پانچوں نمازیں اپنے وقت کے اندر جو ادا کرے وہ پکا نمازی ہوتا ہے۔ اور مرد کو تو ویسے ہی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، واجب ہے مرد کو تو جماعت سے نماز پڑھنا، بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ بے جماعت، اس کا مضمون اس طرح سے ہے کہ جو بے جماعت نماز پڑھے گا اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا کہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، کہ برے خاتمے کی 2 قسمیں بیان کی گئی۔ ایک برا خاتمہ تو یہ ہے کہ جس کی موت سے لوگ عبرت پکڑیں، یہاں کسی موت جل کر مر گیا، سمندر میں ڈوب کر مر گیا، یا اور کوئی ایسی موت بم دھماکے میں مر گیا، تو یہ سب ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی موت ہے۔ اور ایک بڑا خاتمہ وہ ہوتا ہے کہ ایمان اس کا اس سے مرتے وقت اس سے چھین لیا جائے، یہ خطرناک ہے لوگ ہیں۔ تو اندازہ لگائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ڈرنا چاہیے کہ ہماری زندگی ویسے ہی بہت تھوڑی سی، اور اب تو میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، کئی دفعہ بیان میں نے یہ بات کہی ہے کہ اب آپ خود دیکھیں، آپ بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، آپ دیکھیں کہ اب لوگ مر کتنی جلدی جلدی ہیں، 40 50 سال کی عمر میں ہم بات ہوتے ہیں۔ ورنہ میں صحیح بات عرض کروں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے حضرت بیٹھے ہیں، ان کی جوانی کی اگر بات کریں، آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں تو 40-45 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک اتنی لمبی عمر ہوتی تھی کہ اپنی اولاد دیکھی، اپنی اولاد کی اولاد دیکھی، اس اولاد کی اولاد دیکھی، 3-3 4-4 پشتے دیکھا کرتے تھے پہلے لوگ، اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ میں نے دیکھے ایسے لوگ، میں نے دیکھے ایسے لوگ، ہمارے محلے میں باپ بھی بوڑھا، بیٹا بھی بوڑھا ہے تو پوتا بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن دادا پر دادا بھی ابھی تک زندہ ہے، 100 سے اوپر عمر چلی جاتی، اور جب چلتے تھے تو وہ ہاتھ میں موٹی سی لاٹھی ڈنڈا ہوتا تھا اور کمر جھک کر کے، میں نے ایسے جھکے ہوئے لوگ چلتے ہوئے دیکھے، آپ ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھے، جو ہیں یہاں 50-55 سال کے بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی دیکھے۔ اب کیوں نہیں ہے یہ عمریں کم ہو گئی، موت بہت جلدی آنے لگی، بہت جلدی لوگ مرنے لگے، میرے خیال سے تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ موت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔